علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ یہودی ہوئے اور جو لوگ صابی، عیسائی، آتش پرست اور جو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر شاہد ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند امتوں کا نام لیا ہے، چند جماعتوں اور چند گروہوں اور چند گروپوں کا نام لیا ہے، اور ان کا نام لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے مطلب کسی بھی رسول پر ایمان لائے، کیونکہ جتنے بھی رسول اس روئے زمین پر آئے ہیں ان تمام کے دین کے جو اصول ہیں وہ صرف ایک ہی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے اور ان کو یہ دعوت دے کر کے بھیجا، ان کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی طاغوت ہیں، طاغوت کا مطلب ہوتا ہے جو بھی اپنے حکم کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے آئے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ مٹی پتھر کے بت ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو تمام انبیاء کے اصول دین جو ہے وہ ایک ہی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء جو ہے وہ علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کا مطلب یہ کہ جن تمام بھائیوں کے باپ ایک ہو، یعنی جڑ ایک ہو، جڑ باپ سے ہوتا ہے نا، باپ ایک ہو، مائیں الگ الگ ہوں گی لیکن سب کا دین ایک ہوگا، یعنی شریعتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر گزرے ہیں سب کا دین ایک ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ لہٰذا اس اعتبار سے جتنے بھی انبیاء کے ایمان لانے والے جو ان کے امتی لوگ رہے ہیں سب اصل میں مسلمان ہی تھے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب دوسرے نبی پر ایمان لانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ شریعت کا ایک ایکسیپشنل اصول ہے کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر نبی بن کر کے آ گئے تو اب ہر ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے ہیں ان کے ایمان لانے والے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں وہ سب کے سب مسلمان۔ اسلام اور ایمان میں جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں دل کے اندر یقین ہونا، اللہ ایک ہے، رسول اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے جو کتاب نازل فرمایا وہ کتاب برحق ہے، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے کر کے رکھا جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اپنے اپنے تمام کاموں کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ جو بھی انسان کے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر دل کی گہرائی سے یقین رکھنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں یہ اسلام ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، یہ سب اسلام ہے۔ تو ایمان میں فرق کہیں پر نہیں ہے، کسی بھی نبی کیا نہیں۔ شریعت نماز پڑھنے کے طریقے الگ ہیں، کتنا نماز پڑھنا ہے وہ الگ ہے، کتنا روزہ رکھنا ہے وہ الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس گروپ کا نام لیا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور آگے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی بن گئے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ بھی مسلمان ہی تھے، بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، لیکن وہ لوگ کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین سے چلے گئے
اور ان لوگوں نے اپنے مذہب کے اندر برے عقیدوں کو شامل کر لیا، توریت کے اندر پھر بدل کر لیا، تو بعد میں ان کا نام یہودی پڑ گیا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے، بلکہ بہت سارے اہل علم کا کہنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جس کی طرف منسوب ہو کر کے ان کا نام یہودی رکھا گیا۔ اور بہت سارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر نہیں آئے تھے، اس وقت تک بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل ہی کہا جاتا تھا۔ بعد میں جب عیسائی لوگ ہوئے تو عیسائیوں کے مقابلے میں ان کا نام یہودی پڑ گیا۔ تو یہ یہودی اصل میں وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان اور اسلام میں کھوٹے ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کا نام لیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والصابئین، اور جو لوگ صابی ہوئے، صابی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو ستارے کی پرستش کرتے ہیں، سیاروں کی پرستش کرتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو نوح علیہ السلام پر منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی تمام نبیوں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہ جو صابی کا لفظ ہے، بعد میں چل کر کے جو لوگ بھی اپنے دین کو بدلتے ہیں یا جو لوگ بھی اپنے باپ دادا کے دین سے باہر بھاگتے ہیں، ان کو صابی کہا جانے لگا۔ کیوں کہا جانے لگا؟ گالی کے طور پر۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے اور جو لوگ بھی مسلمان ہوتا تو مکہ کے مشرکین کہتے کہ یہ صابی ہو گیا، یعنی اپنے باپ دادا کے دین سے یہ پھر گیا۔ جیسا کہ آج کے اس ڈیٹ میں ہمارے ملکوں کے اندر جو لوگ توحید پرست ہوتے ہیں ان کو وہابی کہتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ وہابی نہیں ہیں، لیکن اس کو وہابی کہتے ہیں۔ کیوں؟ گالی کے طور پر۔ ویسے ہی جو لوگ بھی اپنے آبائی دین سے باہر نکلتے ہیں ان کو صابی کہا جانے لگا، لیکن اصل میں صابی وہ لوگ ہیں جو لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسائی ہو گئے۔ نصارہ آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور ان کی انجیل پر ایمان رکھ کر کے اس پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ عیسائی کہلاتے ہیں۔ پہلے ان لوگوں کو ناصری کہا جاتا تھا، گلیلی کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ ضلع گلیل میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہودی لوگ عیسائیوں کو ایک بدعتی فرقہ قرار دے کر کے ان کو ناصری یا گلیلی کہا کرتے تھے، نفرت کے طور پر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسائیوں کو نصارہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ نصارہ، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں والنصارہ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں والنصارہ۔ ایسے ہی قرآن میں دوسرے مقام پر بھی نصارہ کا لفظ آیا ہے، لہذا اس طرف منسوب کر کے ناصری کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان لوگوں نے اپنے آپ کو کہا تھا نحنو انصار اللہ۔ کیا کہا تھا؟ نحنو انصار اللہ، ہم لوگ اللہ کے انصار ہیں، اس لیے ان کا نام نصارہ پڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کہا۔ بعد میں چل کر کے عیسائیوں نے نصارہ لفظ کو ایکسپٹ نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہنا شروع کیا اور وہی پسند کیا، اور پھر بعد میں ان لوگوں نے اپنے مذہب کے اندر، اپنے دھرم کے اندر بہت سارے برے عقیدوں کو بھی شامل کیا۔ مثال کے طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، ان لوگوں نے کہا کہ تین مل کر کے ایک خدا ہے، اللہ، مریم اور عیسیٰ۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے برے عقیدوں کو ان لوگوں نے شامل کیا اور وہ لوگ عیسائی کہلائے، مسلمان نہیں کہلائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر والنصارى کا بھی لفظ کہا اور بعد میں کہا والمجوس، اور جو لوگ مجوسی ہو گئے۔ یہ جو مجوسی ہے نا، یہ آتش پرست، آگ کے پجاری لوگ، مجوسی یہ آتش پرست، اصل میں یہ لوگ بھی سیارہ پرست، ستارہ پرست، سورج پرست تھے۔ ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو کہا کہ ہم لوگ نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، باقی تمام نبیوں کا انکار کیا۔ لیکن ان کے ہاں نیکی کا خدا الگ ہے اور بدی کا خدا الگ ہے۔ نیکی کا خدا اور خالق یہ لوگ یزدان کو مانتے ہیں، اور بدی کا خدا یہ لوگ اہرمن کو مانتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے کتاب کا نام زون یا استا رکھا ہے، اور اسی طرح سے ان کے جو رہنما ہوئے ہیں انہوں نے ان کے مذہب کے اندر بہت سارے برے اخلاق کو، حتیٰ کہ ان کے ہاں بہن سے شادی کرنا بھی جائز ہے۔ یہ جو آتش پرست مجوسی لوگ ہیں۔ بعد میں اللہ نے کہا والذین اشرکوا، والذین اشرکوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ اب شرک کیا کن لوگوں نے؟ مشرکین مکہ نے شرک کیا، مشرکین مکہ نے شرک کیا نا۔ لیکن شرک کرنے والے صرف مشرکین مکہ نہیں ہیں، بعد میں بہت سارے لوگ مشرک ہوئے، حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی مشرک لوگ ہیں۔ مشرک کن کو کہتے ہیں؟ جو ابھی جن لوگوں کا نام لیا گیا، ایمان والوں کا نام لیا گیا، یہودیوں کا نام لیا گیا،
مجوسیوں کا نام لیا گیا، صابیوں کا نام لیا گیا، عیسائیوں کا نام لیا گیا. جو لوگ ان کی طرف منسوب نہیں ہے ان کو مشرک کہا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودی کے اندر شرک نہیں. یہودیوں کے اندر بھی شرک ہے، مجوسیوں کے اندر بھی شرک ہے، صابیوں کے اندر بھی شرک ہے، عیسائیوں کے اندر بھی شرک، کہیں نہ کہیں شرک پایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہو گئے، والصابئین، اور جو لوگ صابی ہیں، والنصارى، جو لوگ عیسائی ہیں، والمجوس، جو لوگ آتش پرست ہیں، والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا. اللہ نے فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر شاہد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آج نہیں جان رہا کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے. اللہ خوب جان رہا ہے کہ کون کس قدر حق پر ہے، کہاں کہاں سے لوگوں نے اختلاف کیا، کہاں کہاں سے لوگوں نے انتشار کیا. نام کن کا لیا گیا؟ ایمان والوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مجوسیوں کا، مشرکوں کا. لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ مسلمانوں نے بھی الگ الگ فرقے بنا کر کے رکھے. ان کا الگ فرقہ ہے، ان کا الگ فرقہ ہے. ہمارے خاندان والے اس فرقہ پر مل کے ہم اسی فرقہ پر عمل کریں گے. ان کا بھی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. آج ایک معمولی آدمی بھی اللہ کے کلام پر غور کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے. اگر تعصب پرستی کے اینک کو اپنے آنکھ سے ہٹا دے، باپ داداؤں کی جو اندھی تقلید کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اگر اس سے اپنے آپ کو ہٹا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکا اور پختہ یقین کر لے اور سمجھ لے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے راہ کو حاصل کر لینا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ذہن میں بسا کر کے دل کو خالص کر کے اللہ کی کتاب پر غور کریں گے، نبی کی تعلیمات پر غور کریں گے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ حق کہاں ہے. حتیٰ کہ یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابی ہیں، مجوسی ہیں، یہودیوں کے پر توریت انجیل نازل ہوا، یہودیوں پر توریت، عیسائیوں پر انجیل. ان کے اندر لوگوں نے پھر بدل کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج بھی اگر کوئی آدمی توریت کے اوپر غور کرے گا تو اس کو کہیں پر بھی شرک ملنے والا نہیں ہے. وہاں پر ایک ہی دین کا اصول ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لا کر کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا. یہ آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گا، آج بھی مل جائے گا. یہ کہیں سے بھی آج کے ڈیٹ میں ختم نہیں ہوا ہے. لیکن دنیا میں لوگ ہٹ درم ہیں، ان کی بہت ساری اپنی اپنی مفاد ہیں، اپنے اپنے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھ کر کے وہ حق کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر انسان، ہر گروپ، ہر جماعت کی، ہر فرد کی اپنی اپنی ایک مصلحت ہے، ان کے اپنے اپنے ایک مفاد ہے جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حق کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا. اور صرف فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ وہاں پر اللہ نافذ بھی کر دے گا. جو حق پرست ہوں گے ان کو جنت میں، اور جو حق کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر ٹامک ٹویا مارنے والے ہوں گے تمام کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. کیونکہ اللہ نے ان کو ہوش حواس دیا ہے. دنیا میں ہوش حواس دیا کہ نہیں دیا ہے؟ ہوش حواس اگر نہیں دیتا تو انسان اتنا بڑا بڑا کاروبار کیسے کر لیتا تھا؟ اپنے اچھے برے کے فائدے کو کیسے سوچ لیتا تھا؟ اپنے سنسار کو کیسے چلا سکتا تھا؟ ہوش حواس اللہ نے دیا ہے، ہوش حواس ہے. لیکن دنیا کے بہت سارے مسائل ہیں جس کو سامنے رکھ کر کے حق کو سائڈ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان تمام کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر شاہد اور گواہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا